ابھی اگر کوئی ہمارا سننے والا یہ چاہتا ہے کہ وہ خود سے جملے بنانے شروع کر دے, اس کی کوئی اسکل ایسی ہو کہ وہ خود سے جملے بنائے, تو وہ بیسک 10 کمانڈمنٹس میں بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ نے سیلف ٹاک کے لیے, پازیٹیو افرمیشنز کے لیے, خود کلامی کے لیے جملے بنانے ہیں تو 10 شرطیں سامنے رکھیے. پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے کہ آپ کا جملہ مثبت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, مثلا مجھے خوشی چاہیے, یہ ایک مثبت جملہ ہے. مجھے غم نہیں چاہیے, اس میں غم آ رہا ہے, نہیں چاہیے. مائنڈ کو نہیں چاہیے نہیں سمجھ آتا ہے, اس کو غم سمجھ آ جاتا ہے, لہٰذا وہ غم کو اٹریکٹ کر لے گا. واہ, آپ نے مثبت جملہ رکھنا. میں نے غریب نہیں ہونا, یہ ایک منفی جملہ. میں نے امیر, غریب کا ورڈ آئے گا, مائنڈ کو نہیں پتا کہ نہیں ہونا بولا گیا, وہ غریب کو پکڑے گا اور غریب ہونے کے تمام اسباب پیدا کرے گا. آپ نے کہنا ہے میں نے امیر ہونا ہے, مثبت جملہ. ٹھیک ہے جی. لوگ مجھے نفرت نہ کریں, لوگ مجھے اوائڈ نہ کریں, ایک منفی جملہ ہے. اوائڈ اور لوگ نفرت, یہ آپ کا مائنڈ اس کو کیچ کرے گا اور لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. مثبت جملہ, لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں, انکنڈیشنل لو کرتے ہیں, میری طرف کھینچے چلے آتے ہیں, یہ ایک مثبت جملہ. تو پہلی کنڈیشن سیلف افرمیشن بنانے کی, خود کلامی کے جملے بنانے کی, جملہ مثبت ہونا چاہیے. دوسری کنڈیشن, جملہ حال میں ہونا چاہیے, ماضی میں نہیں ہونا چاہیے. لوگ مجھے محبت کرتے تھے, بالکل صحیح. یا لوگ مجھے محبت کریں گے, یہ مستقبل کا جملہ ہے. لوگ مجھے محبت کرتے ہیں, یہ پریزنٹ کا جملہ ہے. میں امیر ہوں گا, یہ مستقبل کا جملہ ہے. میں امیر تھا, ماضی کا جملہ ہے. میں امیر ہوں, حالانکہ نہیں ہے. مائنڈ کو, بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں, مائنڈ کو فوری طور پہ پاسٹ اور فیوچر کی سمجھ نہیں آتی. اوکے, مائنڈ کو جو اس وقت ہے نا اس کی سمجھ آ جاتی ہے. یہی وجہ کہ ڈرونا خواب آپ جب دیکھتے ہیں تو اس کو پریزنٹ لگتا ہے. یہی وجہ کہ اس ویڈیو کو دیکھے تو میں نے دہی بھلوں کی مثال دی کہ ایکسرسائز کرائی, سب کے منہ میں پانی آ گیا, کیونکہ کوئی دہی بھلے نہیں تھے, کوئی سامنے نہیں تھا, لیکن سب کے منہ میں پانی کیوں آیا؟ مائنڈ نے رسپانس کیا. مائنڈ حال پریزنٹ کے جملوں کو سمجھتا ہے. تو جملہ ایسا بنائے جو مثبت ہو, پہلی کنڈیشن. دوسرا, پریزنٹ میں ہو. تیسرا, اسپیسیفک ہو, اس میں ایمبیگوٹی نہ ہو, یعنی کہ کمپلیکیٹڈ سینٹینس بنانا, فلاسفیکل سینٹینس بنانا, یہ گھما پھرا کے بات کرنا. اسپیسیفک ہو. میں مثال دیتا ہوں. میں ایک جملہ بول رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں میں 1,05,780 روپے کماؤں گا. یہ بظاہر اسپیسیفک ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی راؤنڈ فگر نہیں ہے. میں اگر اس کو راؤنڈ فگر کر دوں کہ میں 1,00,000 روپے کماؤں گا تو یہ راؤنڈ فگر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. میں نے بہت دور جانا ہے, یہ اسپیسیفک نہیں ہے. میں نے اسلام آباد جانا ہے, یہ اسپیسیفک جملہ. ایسا جملہ ہو جو اسپیسیفک ہو, جس میں ٹارگٹ کلیئر ہو, کیونکہ مائنڈ کو جیسے ہی ٹارگٹ ملتا ہے پیراشوٹ کی طرح کھلتا ہے, اپرچونٹیز کو پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. جب تک مائنڈ کو ٹارگٹ نہیں ملتا مائنڈ کام نہیں کرتا. کیپ ان یور مائنڈ, آپ کا مائنڈ زیادہ اچھا پرفارم کرے گا جب اس کو پریورٹی دیں گے. آپ کا مائنڈ زیادہ اچھا کام کرے گا اگر اس کو آپ اسپیسیفک کو بات کہیں گے. آپ سمجھ لیں آپ کے پاس جن ہے اور اس جن سے آپ نے بات چیت کرنی ہے. جتنا اسپیسیفک کریں گے, وہ جن آ کے کہتا ہے کیا حکم میرے آقا, آپ اس کو اسپیسیفک کہیں گے مجھے یہ چاہیے. جتنا اسپیسیفک کہیں گے, جتنا سمپل کہیں گے, اس کو سمجھ آ جائے گی. چوتھی شرط, آپ کے جملے ذاتی ہونے چاہیے, اس میں آپ کی ذات انوالو ہو. مثلا ایک جملہ ہے, لوگ بدلیں گے تو میں بدلوں گا. لوگ بدلیں گے, میرے حالات بدلیں گے. میرا باس بدلے گا تو میرے حالات بدلیں گے. میرا دفتر بدلے گا تو میرے حالات, اگر یہ 2 لوگ ٹھیک ہو جائیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اس میں آپ نے کنٹرول کہاں کر دیا؟ کسی اور کے پاس. آپ کے جملے میں کنٹرول کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. آپ کہیں گے میں بدلوں گا تو دنیا بدلے گی, نہ وہ 2 بدلیں گے نہ میں بدلوں گا ادروائز. آپ کنڈیشن جب بھی بنائیں گے نا تو کچھ بھی نہیں بدلے گا. آپ اس کو ذمہ داری کے طور پہ قبول کریں گے. یہی وجہ لوگوں میں مینوپولیشنز ہوتی ہیں. لوگ مردے الزام ٹھہراتے ہیں دوسروں کو. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, میں تو پرفارم کر جاتا, میرے حالات, یہ چیزیں. وہ جب بھی آپ اس بال کو, رسپانسبلٹی کو, بال کو, گیند کو دوسروں پہ پھینکتے رہیں گے, بلیم گیم چلتی رہے گی. قبول کریں اور ایسا جملہ بنائیں جو ذاتی ہو, جس میں میں آئے, میں یہ کروں گا, میرے ساتھ ہوگا. تو کنڈیشن پازیٹیو ہونا چاہیے. دوسرا, پریزنٹ میں ہونا چاہیے. تیسرا, اسپیسیفک ہونا چاہیے. چوتھا, ذاتی ہونا چاہیے. پانچواں, ہو سکے تو جملے میں جذبات ہوں, یا اگر جذبات نہ بھی ہوں تو جذباتی انداز ہو. ایسا جملہ جس میں جذباتی انداز ہوگا, اس کو, جیسے بچے جذباتی ہو جاتے ہیں جی, آپ کا مائنڈ, آپ کا سب کانشیس, آپ کا اندر کا جن, وہ جذباتی باتوں کو زیادہ سنتا ہے. تو ایسا جملہ ہو جس میں ایموشنز ہوں,
جس میں آپ اسے ایموشنل ہو کے کہیں کہ یہ چیز تو میں نے انشاءاللہ اچیو کر لینی ہے یا کر لی ہے. اب اس میں آپ جب جذبات ڈالیں گے نا تو وہ زیادہ جلدی سے آپ کے مائنڈ میں پروگرام ہوگی اور آپ کی جو وائرنگ ہے وہ دوبارہ سے نئی وائرنگ ہو کے ری وائر ہو جائیں گی اور وہ سافٹ ویئر آپ کا مینیفیسٹ کرنے لگ پڑے گا, چیزیں ہونے لگ پڑیں گی. چھٹی شرط, بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آج سمجھ یہ آ رہی ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سوچ بندے کی بدلے گی تو وہ بدل جائے گا, مجھے اس کی ساری مت سمجھ آ رہی ہے. ہمارا تھیم فاؤنڈیشن کا یہ ہے, سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا. ہم سوچ بدلنے کے لیے کوشش. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے وہ شعور اور لا شعور کو لے کے آج تو آپ کے ذہن میں تو کوئی کریکٹرز آ گئے ہوں گے جن کو آپ ملتے ہیں چلتے آ رہے کئی جو لوگ آ جائیں گے جو ملتے ہیں جسٹ آپ کہتے ہیں, آپ آ کے مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب یہ میں ملا ہوں, میں ڈرین ہو گیا ہوں. ایسے تو وہ کیوں ہو گئے ہیں؟ دراصل ان کے اندر نیگیٹیوٹی چل رہی ہے, ان کی جو سیلف ٹاک ہے وہ اتنی نیگیٹو, اور بظاہر وہ پریٹینڈ کرتے ہیں, بظاہر شو کرتے ہیں کہ میں بڑا مثبت ہوں, سب کچھ اچھا ہے, سر آپ بڑے پیارے ہیں, اسامہ صاحب بڑے اچھے لگے. اندر وہ کیا چل رہا ہے؟ اصل جو اندر چل رہا ہے وہ اصل ہے. اگلا جملہ دیکھتے ہیں جی. پرسائز ہو, سیلف ٹاک, پازیٹیو ایفرمیشن, خود سے بات چیت انتہائی پرسائز اور چھوٹا جملہ ہو, بہت لمبا جملہ نہ ہو. جتنا مختصر جملہ ہوگا, جتنا اختصار سے جملہ ہوگا, جتنا واضح ہوگا, اتنا جلدی. میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں جو آپ کا مائنڈ ہے نا, یا آپ کا سب کانشیس ہے, وہ ایک جن بھی ہے اور ایک بچہ بھی ہے. وہ ایک جن بچہ ہے. بالکل صحیح. اسے بچوں کی طرح سمجھائیں, ٹھیک ہے جی. تو مختصر جملہ ہو, پھر کیا ہے, وہ ایسا جملہ ہو جسے دہرایا جا سکے بار بار. یعنی یہ نہ ہو آپ نے ایک دفعہ تو کہہ دیا پھر بھول گئے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ سیلف ایفرمیشن کو یا جملہ جو آپ نے صبح, کیونکہ رول یہ ہے کہ آپ آئیڈیل ٹائم ہے صبح کا جی, اور آئیڈیل ٹائم ہے رات سونے کا, اس ٹائم آپ کہیں. لیکن میری بیگم نے مجھے یاد کروایا, جب اس نے یہ لیکچر سن لیا تو اس نے فیڈ بیک دی. اس نے کہا کہ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب ہم لوگ ایک کرائے کے گھر کے اوپر ممٹی پہ رہا کرتے تھے, تو آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود سے کتنی دیر باتیں کرتے تھے, اور مجھے لگتا تھا کہ میرا خاوند نارمل نہیں ہے. واہ. تو اب سمجھ آئی کہ وہ آپ وہی نارمل تھا, وہ نارمل تھا اور وہ اپنی پروگرامنگ کر رہا ہوتا تھا. اور وہ ایک بالکل اسکریچ سے نیچے سے اٹھ کے ہم کہاں سے چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں. تو اس کی وجہ وہ سیلف ٹاک تھی. تو وہ ایک مرر میتھڈ بھی کمنگ ڈیز میں ہم سکھائیں گے کہ شیشے میں دیکھ کے کیسے آپ اپنی پروگرامنگ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس کو دہرا سکیں. نیکسٹ جو ہے جی, یہ میرا خیال ہے 7th پوائنٹ ہے جی. 7th ہے اس کو امیجن کر سکیں. جب وہ جملہ بولیں تو سامنے کوئی تصویریں آئیں. اوکے. صرف وہ جملہ نہ ہو جیسے تسبیح ہم پڑھی جا رہے ہیں, وہ صرف آپ پڑھ رہے ہیں, کچھ تصور میں نہیں آ رہا. ایسی تسبیح آپ پڑھیں یا رحمان یا رحیم, اور دل میں رحم بھی آ رہا ہے, پھر اس کے جو رحم اور کرم آپ پہ ہوں وہ یاد آ رہے ہیں, کچھ تصویریں چل رہی ہیں, اس کا اثر زیادہ ہے تسبیح کا. آپ صرف پڑھ رہے ہیں یا رحمان یا رحیم اور آپ کا دھیان ادھر ادھر ہے, اس کا اثر نہیں ہے. بالکل صحیح. آپ کو جملہ ایسا جس میں آپ انوالو ہوں, کوئی تصویر بنے, آپ کے اندر کوئی تبدیلی آئے, آپ کی باڈی کیمسٹری میں کوئی تبدیلی آئے, آپ کی سوچ میں تبدیلی, آپ کی آنکھوں میں نمی آ جائے تصور کر کے. بالکل صحیح. 8واں پوائنٹ کیا جی, آپ کو اس پہ یقین ہو, اس میں ڈاؤٹ نہ ہو. اوکے. مثلا آپ جملہ بول رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ اس مقام کو پا لوں گا یا میں نے پا لیا ہے, اور اندر آ رہا ہے نہیں یہ تو نہیں پایا. ڈاؤٹ, جس جملے میں ڈاؤٹ ہوتا ہے یا آپ کے اندر ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. میں اکثر یہ جذباتی سی بات ہے, میں کہہ دیتا ہوں کہ ساری دنیا نہ کہہ رہی ہے, آپ کے اندر سے اگر آواز آ رہی ہے کہ ہاں, تو دنیا کی نہ سے فرق نہیں پڑتا. بالکل صحیح ہے. 10ویں بات, لاسٹ تھنگ جو ہے یقین کے بعد آ جاتی ہے کہ صبر بھی آپ میں ہو. یہ کوئی اب آپ ایک دن اب ایفرمیشنز کر کے جملے سن کے کان پہ آڈیو لگا کے جو آئندہ دنوں میں آپ کو مل جائے گی, اس کو سن کے آپ کہیں جی میں نے سنی ہے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا, شاہ صاحب یہ کتنی فنی باتیں کر رہے ہیں, اس سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ صبر کریں, اور عموماً ہم ریکمینڈ کرتے ہیں 21 دن کی پریکٹس.